وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں عطا کرے تو اس میں بھی حکمت ہے، وہ ہمیں محروم رکھے تو اس میں بھی حکمت ہے، وہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرے تو اس میں بھی حکمت ہے، وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اگر ہم صرف اس سوچ کو ہی پکا کر لینا، اس عقیدے کو ہی پکا کر لیں کہ جو بھی رب کام فرماتا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو یقین کرے 100 میں سے 90% پریشانیاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے تو سمجھ جائیں اس میں بھی رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کوئی خوشی مل گئی ہے، پھر یہ ذہن بنا لے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی رب کی حکمت ہے، وہ حکیم ہے۔ قرآن میں 38 مرتبہ حکیم کے جو لقب ہے اللہ پاک نے اپنے لیے حکیم کا لفظ استعمال فرمایا، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو رب کے ہر کام میں حکمت ہے۔ معراج شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اللہ نے، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ کتابیں بڑی پڑی ہیں، علماء نے، بزرگان دین نے اتنا کام کیا ہے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے حکمتوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، بس سرکار معراج پہ گئے واپس آ کے بات ختم ہوگی۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، حکمتوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شان مصطفیٰ اور کھل کر سامنے آ جائے، اور کھل کر سامنے آ جائے سرکار کی شان۔ معراج شریف کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ معجزات، وہ باتیں جو اللہ رب العزت نے دوسرے نبیوں رسولوں کو الگ الگ عطا فرمائی تھی، معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسی رات اللہ نے وہ ساری باتیں اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ دیکھیں تو صحیح، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر فرما دیا، وہ ہوا کو جہاں کا حکم دیتے تھے ہوا ان کو لے کے چلے جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے رب نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلا کر کلام کرنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ تو یہ الگ الگ باتیں ہیں، لیکن یہ سارے کام اپنے محبوب کو اللہ نے معراج کی رات عطا فرما دی۔ سارے کام، زمین و آسمان کے عجائبات بھی دکھائے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہوا مسخر تھی، یہاں تو ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار براق کو بھیج دیا گیا جنت سے۔ براق سواری بن کے آیا، جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ ہم میں سے کوئی عام بندہ باہر کھڑا ہو کے دیکھے تو اس کو پہلے آسمان تک تو اس کی نگاہ چلے جاتی ہے۔ تو براق کی جو رفتار تھی اتنی تیز تھی، جو سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے منتخب فرمائی۔ تو وہ معجزات جو الگ الگ دوسرے نبیوں کو عطا فرمائے تھے میرے رب نے، میرے بھائیوں، معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس رات وہ سارے معجزات اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسے ہی معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلے جتنے نبی اور رسول تشریف لائے ہیں سب نے اللہ کے بارے میں گواہی دی، جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، آسمانوں کے بارے میں بتایا، زمین و آسمان کے جو عجائبات تھے، جو اللہ پاک کی قدرتیں ہیں، سب کے بارے میں بتایا۔ ان کی امتوں نے اقرار بھی کیا، لیکن کسی نبی نے ان نشانیوں کو دیکھا نہیں ہوا تھا۔ گواہی مکمل تب ہوتی ہے جب بندہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، گواہی کی انتہا تب ہوتی ہے
جب بندہ خود کوئی معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے تھے وہ سارے گواہی تو دیتے رہے ہیں، رب کی بھی، رب کے جو انعامات تھے جنت کی گواہی دیتے رہے ہیں، لیکن دیکھی نہیں تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج شریف عطا فرما کر اس گواہی کو مکمل فرما دیا ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے تھے کہتے تھے رب کو مانو، رب کو دیکھا کسی نے نہیں تھا، کہتے تھے جنت ہے، جنت دیکھی کسی نے نہیں تھی، جنت کی نعمتیں ہیں، گواہی دی سب نے، امتوں نے اقرار بھی کیا، لیکن آمنہ کا لال وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ یہ ہے ایک معراج کی حکمت، اپنی آنکھوں سے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، دیکھا، اللہ کو دیکھا سرکار نے۔ کس کو دیکھا؟ اللہ پاک کو دیکھا، اور دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ اللہ نے تعریف فرما دی، ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے میرے محبوب نے، اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے، پھر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ادب سے دیکھا ہے، پیار سے دیکھا ہے، احترام سے دیکھا ہے، ٹکٹکی باندھ کے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ تو یہ بھی معراج کی ایک حکمت ہے کہ پہلے نبی اور رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے گواہی تو دیتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہوئی تھی، سرکار نے سب کو ہی دیکھ لیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نائب مطلق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کو یاد رکھیے، اللہ پاک کے نائب مطلق ہے، جو چاہے فرماتے ہیں، جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہے دے دیں، جس سے چاہے لے لے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، اپنی سلطنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اور سرکار خود فرماتے ہیں واللہ معطی وانما انا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں آگے تقسیم فرمانے والا ہوں۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دینے والا ہے اور میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو تمام خزانوں کے مالک ہیں سرکار، اللہ پاک کی سلطنت کے مالک ہیں۔ یہی تو وجہ ہے امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تاجدار بریلی امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اعلیٰ سے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اب اتنی بڑی سلطنت کا مالک بنایا ہے، اور اپنے خزانوں کا اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معراج شریف کی رات جو سرکار کو معراج ہوئی، علماء کہتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، اللہ نے فرمایا اے محبوب آؤ تو صحیح اپنی سلطنت ہی دیکھ جاؤ۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ خزانے جن کا میں نے تمہیں مالک بنایا ہے، ان خزانوں کا مالک آئے اور اپنے خزانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ جائے۔ اس سلطنت کا مالک آئے، اپنی آنکھوں سے اپنی سلطنت کو دیکھ جائے، دیکھے تو صحیح میں نے اس کے لیے کتنی عظیم الشان سلطنت کو بنایا ہے۔